بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دینیات کورس یعنی فرض علوم کورس میں تیسرا موضوع یعنی تیسرا سبجیکٹ سنتیں و آداب کا ہے، یعنی ہم زندگی کیسے گزاریں، کسی بھی کام کا سنت طریقہ کیا ہے اور اس کام کے آداب کیا ہیں، اسلامی تہذیب کیا ہے، تاکہ ہم اسی کے مطابق ہر کام کر سکیں۔ پانی پینے کا بیان چل رہا ہے۔ دیکھیے 11 حدیثیں ہو چکی تھی، 12ویں حدیث سے دیکھیے، حدیث نمبر 12۔ ترمذی نے کبشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، کہتی ہیں میرے یہاں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، مشک لٹکی ہوئی تھی، اس کے دہانے سے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ حضور کے اس فعل کو علماء نے بیان جواز پر محمول کیا ہے، میں نے مشک کے دہانے کو کاٹ کر رکھ لیا۔ دیکھیں یہاں جو بول رہے ہیں نا، حضور نے کھڑے ہو کر پانی پیا، تو علماء کیا فرما رہے ہیں کہ حضور نے ایسا اس لیے فرمایا کہ یہ کام جائز ہو جائے، حرام نہ ہو جائے، کھڑے ہو کر پینا حرام نہ ہو، جائز بھی رہے، یعنی جائز ہے بتانے کے لیے۔ پانی بیٹھ کر پینا ہے نا، کھڑے ہو کر پینا حرام تو نہیں ہے نا، کھڑے ہو کر پینا مکروہ ہے، سنت کے خلاف ہے، بیٹھ کر پینا اسلامی طریقہ سنت ہے۔ تو حضور نے پانی بیٹھ کر ہی ہمیشہ حضور نے پانی پیا، لیکن ایسے کبھی کبھی حضور کوئی عمل کیوں فرماتے ہیں کہ وہ جائز ہونا معلوم ہو جائے سب کو، کہ یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے، ورنہ حضور اس کو نہیں کریں گے تو پھر وہ جائز نہیں رہ جائے گا۔ تو بیان جواز کے لیے بولتے ہیں اس کو، کس کے لیے؟ بیان جواز کے لیے۔ اب حضور نے اس سے جب پانی پی لیا تو انہوں نے اس کو کاٹ کر رکھ لیا، کیونکہ حضور کا جسم اطہر مس ہو گیا نا، ان کا کاٹ کر رکھ لینا بغرض تبرک تھا، کہ چونکہ اس سے حضور کا دہن اقدس لگا ہے، دہن منہ کو بولتے ہیں، دہن اقدس لگا ہے، یہ برکت کی چیز ہے اور اس سے بیماروں کو شفا ہوگی۔ اچھا، تو حضور جب حکم فرماتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں؟ پانی بیٹھ کر پیو، اور حضور خود کبھی کھڑے ہو کر پی لیں تو حضور کا قول اور حضور کا فعل، ان دونوں میں کیا ہوتا ہے؟ جب تعارض ہو، یعنی حضور کا قول کچھ ہے اور فعل کچھ ہے، تو قول کی اتباع ہم کریں گے، یعنی حضور نے بیٹھ کر پانی پینے کا حکم فرمایا تو ہم بیٹھ کر ہی پانی پیں گے۔ اب یہ جو حدیث ہے حضور نے کھڑے ہو کر پانی پیا، اس کو ہم دلیل بنا کر بیٹھنا نہیں چھوڑ دیں گے، یہ کسی حکمت کی وجہ سے ہے، ہمیشہ ایسا حضور نہیں فرماتے، تو کسی حکمت کی وجہ سے۔ یہاں کیا حکمت تھی؟ کہ وہ بھی جائز رہے، تو حکمت کے لیے پی سکتے ہیں۔ پیچھے سبق میں گزرا ہو، منہ لگا کے پینے کے تعلق سے کیا ہے، تفصیل گزر گئی اس کی۔ اچھا، حدیث نمبر 12 دیکھیے، تفصیلات ہیں اس کی، پیچھے کے سبق میں تفصیل سے گزرا ہو۔ اس سے گلاس سے کہہ رہے ہیں، ہاں ہاں، منہ لگا کے پینا ہی صحیح ہے، یعنی اوپر سے ڈال لینا بھی غلط نہیں ہے، لیکن زیادہ بہتر ہی منہ لگا کر ہی پینا ہے۔ نہیں، وہ تو اسلامی نقطہ نظر ہی نہیں ہو، وہ اسلامی طریقہ نہیں ہو۔ نہیں، کووڈ میں کیا ثابت ہوا اب تک تو یہی فیصلہ نہیں ہوا کہ وہ ہے کیا، ابھی تک کچھ فیصلہ ہی نہیں ہوا اس کا، بس کاپی پیسٹ چل رہا ہے، وہ ملک ایسا کیا ہم بھی کرنا، وہ ملک ایسا کیا ہم بھی کرنا، وہ ابھی تک اس کی تفصیلات معلوم ہی نہیں چلی دنیا کو۔
کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. اچھا چلیے دیکھیے. حدیث نمبر 13. صحیح بخاری میں جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری کے پاس تشریف لے گئے. وہ اپنے باغ میں پیڑوں کو پانی دے رہے تھے. ارشاد فرمایا کہ تمہارے یہاں باسی پانی پرانی مشک میں ہے؟ اگر ہو تو لاؤ ورنہ ہم منہ لگا کر پانی پی لیں. انہوں نے کہا میرے یہاں باسی پانی پرانے مشک میں ہے. اپنی جھونپڑی میں گئے اور برتن میں پانی انڈیل کر اس میں بکری کا دودھ دوہا. حضور نے پیا. پھر دوبارہ انہوں نے پانی لے کر دودھ دوہا. حضور کے ساتھ ہی نے پیا. تو پینے کے تعلق سے ایک حدیث ہو گئی. دودھ میں پانی ملا کر بھی پیے، یہ بھی ایک اسلامی طریقہ ہے، پی سکتے ہیں. حدیث نمبر 14. صحیح بخاری و مسلم میں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بکری کا دودھ دوہا گیا اور انس کے گھر میں جو کنواں تھا اس کا پانی اس میں ملایا گیا، یعنی لسی بنائی گئی. پھر حضور کی خدمت میں پیش کیا گیا. حضور نے نوش فرمایا. حضور کی بائیں طرف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دہنی طرف ایک اعرابی تھے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ ابو بکر کو دیجیے. حضور نے اعرابی کو دیا کیونکہ یہ دہنی جانب تھے، یعنی سیدھی جانب تھے، اور ارشاد فرمایا دہنا مستحق ہے، یعنی جو سیدھی جانب ہے وہ مستحق ہے. پھر اس کے بعد جو داہنے ہو، پھر ان کے بعد جو دہنے کو مقدم رکھا کرو. حدیث نمبر 15 دیکھیں. بخاری و مسلم میں سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیالہ پیش کیا گیا. حضور نے نوش فرمایا. حضور کی دہنی جانب سب سے چھوٹے ایک شخص تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور بڑے بڑے اصحاب بائیں جانب تھے، بائیں جانب. حضور نے فرمایا لڑکے اگر تم اجازت دو تو بڑوں کو دے دو. ادھر بڑے تھے نا بائیں جانب، یہ چھوٹے تھے سیدھی جانب. انہوں نے عرض کی حضور کے اولش میں دوسروں کو اپنے پر ترجیح نہیں دوں گا، یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے، اس میں قربانی نہیں دوں گا، یہ مجھ کو ہی چاہیے. حضور کا تبرک ہے نا یہ تو مجھ کو ہی چاہیے. حضور نے ان کو دے دیا. ایسا موقع کون چھوڑیں گے. صحیح بخاری و مسلم میں حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں حریر اور دیباج نہ پہنو اور نہ سونے اور چاندی کے برتن میں پانی پیو اور نہ ان کے برتنوں میں کھانا کھاؤ. یعنی حریر اور دیباج یعنی ریشم کا ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں پہننا ہے، مردوں کے لیے حرام ہے. اور سونے چاندی کے برتنوں میں پانی بھی نہیں پینا ہے اور اس میں کھانا بھی نہیں کھانا ہے. یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہے. ریشم کا کپڑا بھی مرد کے لیے حرام ہے، اور یہ اس طرح سونے چاندی کی برتنوں کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے. حدیث نمبر 17 دیکھیے. ترمذی نے مسائل آئیں گے آگے. یہاں سونے چاندی کے پیالوں میں گلاسوں میں پانی نہ پئیں اور اس برتنوں میں کھانا نہ کھائیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں. پانی کا بیان ہے نا. رہا سونے کا استعمال کیسے ہو سکتا نہیں ہو سکتا، وہ اس میں آئے گا، وہ جب وہ بیان آئے گا وہاں آئے گا. یہاں اس سے بحث نہیں ہوا، بیان آئے گا تو وہاں سب سمجھائیں گے. تو یہاں پانی سے متعلق ہے کہ اب بہت پیسہ ہے آپ کے پاس تو اب آپ سونے چاندی کے گلاس میں کھانے پینے لگ گئے. ایسا نہیں. دنیا میں یہ کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے آخرت میں. ترمذی نے زہری سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پینے کی وہ چیز زیادہ پسند تھی جو شیریں اور ٹھنڈی ہو. میٹھی ہو، شیریں مطلب میٹھی اور ٹھنڈی ہو. حدیث نمبر 18. ابن ماجہ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل جھک کر پانی میں منہ ڈال کر پینے سے منع فرمایا. اور دیکھیں کہیں پانی بہہ رہا ہے، کھیتوں وغیرہ میں ہوتا ہے نا، پانی پینا ہے، وہاں کھیتوں میں جنگلوں میں کیا ہوتا ہے، پانی بہہ رہا ہے، چلو ویسے ہی پیٹ کے بل جھکے اور سیدھے منہ لگا دیے. پیٹ کے بل جھک کر پانی میں منہ ڈال کر پینے سے منع فرمایا، اور ایک ہاتھ سے چلو لے کر پانی پینے سے منع فرمایا. ایک ہی ہاتھ سے لے کے پی رہے ہیں، یہ بھی حضور نے
اور یہ فرمایا کہ کتے کی طرح پانی میں منہ نہ ڈالے اور نہ ایک ہاتھ سے چلو لے کر پیے، جیسے وہ لوگ پیتے ہیں جن پر خدا ناراض ہے۔ اور رات میں جب کسی برتن میں پانی پیے تو اسے ہلا لے، مگر جبکہ وہ برتن ڈھکا ہو تو ہلانے کی ضرورت نہیں۔ اور جو شخص برتن سے پینے پر قادر ہے اور تواضع کے طور پر ہاتھ سے پیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھتا ہے جتنی اس کے ہاتھ میں انگلیاں ہیں۔ ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا برتن تھا کہ انہوں نے اپنا پیالہ بھی پھینک دیا اور یہ کہا کہ یہ بھی دنیا کی چیز ہے۔ تارک الدنیا تھے عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے کیا کیا، پانی پینے کا جو برتن تھا وہ بھی آپ نے پھینک دیا کہ یہ بھی دنیا کی چیز ہے، اپنا ہاتھ استعمال۔ تو مان لیجئے کہ گلاس وغیرہ جس سے ہم پانی لے کر پیے موجود ہے، لیکن کوئی ہاتھ سے لے کر پی رہا ہے اور اس کی نیت کیا ہے، تواضع، کیونکہ یہ بھی ایک نبی کا عمل ہے، نبی کا عمل ہے تو وہ تو منع نہیں ہو سکتا۔ تو اس نیت سے تواضع کے طور پر کوئی گلاس پیالہ برتن ہوتے ہوئے بھی ہاتھ سے پی رہا ہے تو یہ بھی کیا ہے، باعث ثواب ہے، تواضع کے طور پر۔ حدیث نمبر 19 دیکھیے، ابن ماجہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاتھوں کو دھو اور ان میں پانی پیو کہ ہاتھ سے زیادہ پاکیزہ کوئی برتن نہیں، ہاتھ سے زیادہ پاکیزہ کوئی برتن نہیں۔ اب دیکھیے اتنے برتن وجود میں آ گئے ہیں اور ہم ہمیشہ گھروں میں رہتے ہیں، جہاں کام کرتے ہیں وہاں بھی ایسا ہی ہے۔ اب چیزیں بہت بن گئی، مصنوعات کا دور ہے۔ پہلے کیا تھا، کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، سفر میں ہے تو چشموں پر پانی پی رہے ہیں اور نہروں کے پاس پانی پی رہے ہیں، ندیوں کے پاس پانی پی رہے ہیں، ایسی بہت صورتیں بنتی تھی اور اب ایسی صورتیں کم ہو گئی، تو ہاتھ سے پینے کے مواقع بھی کم ہو گئے۔ لیکن جب بھی موقع ملے، کہیں ہاتھ سے پینے کا موقع بن رہا ہو کہ ہاتھ سے پانی لے رہے ہو پی رہے ہیں، ایسا موقع کہیں بن رہا ہو تو پھر بہت اچھی بات ہے، وہ ہاتھ سے بہتر برتن کیا ہے۔ اچھا، حدیث نمبر 20، مسلم و احمد و ترمذی نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساقی یعنی جو لوگوں کو پانی پلا رہا ہے وہ سب کے آخر میں پیے گا، وہ سب کے آخر میں پیے گا۔ دیکھیے پانی اب تو چھوٹے چھوٹے بھی ہو گئے نا، پانی پہلے سے چھوٹے چھوٹے ظرفوں میں بٹا ہوا ہے، دے دیا آدھا لیٹر کا باٹل ہے، سب کے سامنے ایک ایک رکھ دیے، اب تو ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی بھی کیا ہوتا ہے، جگ گلاس لے کر پانی پلاتے ہیں، محفل ہے، آپ کیا کیے، جگ گلاس لے کر آئے، سب کو پانی ڈال کے پلا رہے ہیں، تو آپ خود آخر میں پئیں، آپ بانٹنے والے آخر میں پئیں۔ ایسے ہی سفر میں ہے، سفر میں آپ بیٹھ کے سب لوگ کھانا کھا لیے یا ویسے ہی پانی پینا ہے، آپ کے پاس ہے نا باٹل گلاس، ڈال کے سب کو دیجیے اور آخر میں آپ پیجیے، تو بانٹنے والا آخر میں، وہ سب کے آخر میں پیے گا۔ اچھا، حدیث نمبر 21، دیلمی نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور نے فرمایا، پانی کو چوس کر پیو کہ یہ خوشگوار اور زود ہضم ہے، گڑ 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 ڈال لیے۔ اچھا، وہ آپ پوچھ رہے تھے نا اوپر سے ڈال لیں گے تو اس میں چوسیں گے کا، تو گڑ 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 جائے گا، جب منہ لگا کے پئیں گے تبھی چوس پائیں گے نا پانی کو۔ دیکھیے چوس کر پیو، کیوں، یہ خوشگوار ہے، پینے کے بعد بھی آپ کو اچھا محسوس ہوگا، بھاری پن نہیں لگے گا اور پانی ہضم بھی ہو جائے گا جلدی۔ اور ایسے ڈال لیں گے گٹ 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 گٹ، سیرابی بھی نہیں ہوگی، پیاس بھی ٹھیک سے نہیں بجھے گی اور وہ بوجھ سا بنا رہے گا ایک، اور ہوا بھی جائے گی اندر زیادہ،
تو زود ہضم ہے اور بیماری سے بچاؤ ہے۔ اب ایسے آپ پانی ڈال لیں گے گٹ گٹ گٹ، ہوا بھی جائے گی پانی کے ساتھ، اب وہ ہوا جائے گی، ہوا ڈکار کے ذریعے نکل گئی کوئی بات نہیں، لیکن جا کر پھنس گئی ہوا، تو ہوا پھنس گئی تو بہت مشکل ہے۔ ہوا کے پھنسنے سے بہت لوگ پریشان ہیں، پیٹ میں ہوا پھنس گئی، پوچھئے مطلب کیا کیا ہو رہا ہے، ایسی تکلیفوں میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ برداشت سے باہر ہے۔ وہ بولتا ہے نا گیسز بولتا ہے، ہاں بیماری سے بھی، ہاں ہاں، تو وہ بھی اس میں بھی چوس کے پی سکتے ہیں۔ یہ جو ڈال لیتے ہیں نا گٹ گٹ ہو جاتا ہے، وہ جس سے آپ پی رہے ہیں اس سے اور آپ کے منہ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، اس کو لگائے بھی نہیں، اس سے بھی کچھ لگا نہیں، سیدھے وہ پڑ رہا ہے۔ تو اب جب پانی مسلسل وہ گر رہا ہے تو اب آپ کو نگلنا ہی ہے، چوسیں گے تو اگلا گرے گا تو وہ اوپر گر جائے گا۔ چوسنے میں ہماری مرضی سے کھینچتے ہیں، کھینچے چوسے پھر کھینچے، تو ہماری مرضی چلتی ہے اس میں، منہ لگانے میں ہماری مرضی ہے۔ ایسے ڈال لیں گے تو اپنی مرضی سے وہ گر رہا ہے، روک تو نہیں سکتے نا آپ۔ منہ لگانے میں کیا ہے، اپنی مرضی سے وہ آئے گا، اسپیڈ ہماری مرضی کی ہوگی منہ لگا کر پینے میں، اور جب ڈال لیں گے تو اپنی اسپیڈ سے گرے گا، تو اسی اسپیڈ سے نگلنا بھی پڑے گا، چوسیں گے کیسے؟ چلیے، اور دیکھیے ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کس چیز کا منع کرنا حلال نہیں؟ فرمایا پانی اور نمک اور آگ۔ کہتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ پانی کو تو ہم نے سمجھ لیا، مگر نمک اور آگ کا منع کرنا کیوں حلال نہیں؟ فرمایا اے حمیرہ، جس نے آگ دے دی گویا اس نے اس پورے کو صدقہ کیا جو آگ سے پکایا گیا، اور جس نے نمک دے دیا گویا اس نے تمام اس کھانے کو صدقہ کیا جو اس نمک سے درست کیا گیا، اور جس نے مسلمان کو اس جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی ملتا ہے تو گویا گردن کو آزاد کیا، یعنی ایک کوئی غلام ہے اس کو آزاد کر دیا، اور جس نے مسلم کو ایسی جگہ پانی کا گھونٹ پلایا جہاں پانی نہیں ملتا ہے تو گویا اسے زندہ کر دیا، گویا زندگی دے دی اس کو۔ ٹھیک ہے، مسائل کل سے ہوں گے، روک دیتے ہیں۔